حالیہ عرصے میں مدارس کے کردار خاص طور پر انتہا پسندی اور تعلیمی نصاب کے حوالے سے بہت کم توجہ دی گئی۔ یہ موضوع 9/11 سے پہلے ہی بحث کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ ایوب خان نے 1961 میں مدارس کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1975 میں اسی طرح کی کوشش کی۔ 1978 میں جنرل ضیاء الحق نے مدارس کی تعلیمی اصلاحات پر ایک رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔ ان تمام کوششوں کا ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالنے تک پاکستانی مدارس کے مسائل نے عالمی حیثیت اختیار کر لی۔ آخرکار 2019 میں مدارس نے وزارت تعلیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ایک رضاکارانہ رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا۔ حکومت کی جانب سے سہولت کاری، فنڈز اور مزید تعاون کے وعدے کیے گئے۔ اس سے پہلے مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ضلعی سطح کے حکام کے ساتھ رجسٹر کیا جاتا تھا۔ 2019 کے معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ مرکزی نظام کے ذریعے ملک میں مدارس کی تعداد پر نظر رکھی جا سکے، ان کے نصاب اور فنڈنگ وغیرہ کی نگرانی کی جا سکے۔ معاہدے نے نئے بورڈز کے قیام کی اجازت دی، جس سے اصل 5 بورڈز کی اجارہ داری ختم ہو گئی، جو JUIFA سمیت کئی مذہبی گروپس کی بالادستی کو برقرار رکھتے تھے۔ سرکاری دعووں کے مطابق قریباً 18,000 مدارس رجسٹر ہو چکے۔ اس وقت مدارس کو DG مذہبی تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے، جو وزارت وفاقی تعلیم کے تحت ایک PC1 پروجیکٹ کے طور پر موجود ہے۔ اس PC1 کی مدت حال ہی میں ختم ہو چکی ہے۔ ایسا قانون موجود نہیں جو DG RE کے دفتر کو مستقل بنائے۔ یہ تاثر بھی موجود ہے کہ ملک کی مقتدرہ DG RE کی سرگرمیوں پر خاصا اثر رکھتی ہے۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم مدارس کو DG RE کے ساتھ رجسٹر ہونے کی شرط ختم کر دے گی۔ تمام مدارس اس ترمیم کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ قریباً 15 میں سے 10 مدارس وفاق کے موجودہ انتظام سے مطمئن ہیں۔ ریاست کے پاس ان مدارس کی تعداد، فنڈنگ کے ذرائع اور ان کی سرگرمیوں کے بارے میں محدود معلومات ہیں۔ کئی مدارس اپنے فنڈنگ کے ذرائع کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی مرکزی اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر ہوں۔ مدارس کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مدارس کو رجسٹر کرنا، فنڈنگ کو آڈٹ کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ملک میں کوئی بھی ادارہ ایک متوازی ریاست کے طور پر کام نہ کر سکے ناگزیر ہے۔ PDM حکومت کے دوران JUI ایک حکومت کا حصہ تھی۔ اس نے اس مسئلے پر زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ پارٹی حکومت میں شراکت کے لیے زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، بجائے ایسے مسئلے کے جو اسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات میں ڈال دیتا۔ 2024 میں JUI کو حکومت سازی کے عمل سے باہر رکھا گیا۔ 26ویں ترمیم کی منظوری کی فوری ضرورت نے JUI کو بڑی رعایت دینے پر مجبور کیا۔ اب مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل قانون بن چکا۔ اتحاد تنظیمات مدارس کے اجلاس میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مدارس بل ایکٹ بن چکا ہے۔ حکومت فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ مولانا گزشتہ روز حکومت کو ایوان ورنہ پھر میدان کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کیا حکومت کے لیے بڑا چیلنج بنے گا یا حکومت اس کو سموتھلی ہینڈل کر لے گی۔ اسی پر سوال پینل کے لیے۔ ترمیم ہوئی تو فیصلہ ایوان نہیں میدان میں، مولانا فضل الرحمان کی وارننگ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتی ہے؟ زیغم صاحب، آپ کے خیال میں کیا حکومت سموتھلی اس پورے معاملے سے نکل جائے گی؟ 26ویں ترمیم میں بھی اس نے مولانا کو ساتھ لیا اور مولانا ساتھ چلے بھی اور بہت سے معاملات حل بھی کروائے، PTI کو بھی سپورٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ۔ اس وقت یہ جو حکومت نے مولانا کے لیے آدھا کام کیا اور اسے مکمل نہیں کیا، اور اب مولانا کی وارننگ کتنا بڑا چیلنج بن سکتی ہے خود حکومت کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے آدھے کام والی جو بات کی، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ لوگ مولانا کے گھر گئے، انہیں زردے کی دیگ دے کر آئے، اور پھر یہ کیا کر رہے ہیں کہ چنگچی بھجوا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیگ واپس کرو۔ IMF والی آنٹی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے یہ ٹھیک بندے نہیں ہوتے، انہیں میٹھے چاول نہیں کھلانے۔ اب یہ وہ کام ہے جو آپ محلے کے مولوی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مولانا آف مولاناز کے ساتھ، پاکستان کے سب سے بڑے مولانا کے ساتھ۔ دیکھیں، ترکی میں آپ جائیں اور آپ لفظ مولانا بولیں اگر خالی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مولانا روم، اور پاکستان میں جب آپ لفظ مولانا خالی بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان، اور یہ حکومت مولانا فضل الرحمان کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ یہ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولانا کا وزن اٹھانے کے لیے کوئی ہرکولیس چاہیے۔ اب بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بگ پکچر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ سو کالڈ سیکولر یا جو مذہبی غیر مذہبی آپ الیٹ کہہ لیں، جو علماء سے ہٹ کر جو باقی الیٹ ہے، یہ مذہب کو اور مذہبی لوگوں کو اپنے وقتی فائدوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کا خیال ہے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے۔
یہ بھی بھگتتے ہیں اور پھر پوری قوم بھگتتی ہے. ایک ترمیم آپ نے کرانی ہے وقتی فائدے کے لیے, مخالف جماعت کو ٹائٹ کرنے کے لیے, 26ویں آئینی ترمیم, اور آپ دے کیا رہے ہیں؟ پوری معیشت کی شکل آپ نے بدل دی. آپ نے کہا جی بینک سود میں کاروبار نہیں کریں گے. پتہ ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ آپ نے یہ بات کر دی. پھر آپ نے کہا جی اسلامی نظریاتی کونسل کے مشورے بائنڈنگ ہوں گے. کیسے ہوں گے بھائی؟ آپ نے گارڈین کونسل بنا دیا ایران کے اس کو. پارلیمنٹ سے اوپر آپ نے مولویوں کی ایک بنائی ہوئی مشاورتی کونسل جس کا ٹائم آئینی طور پہ ختم ہو چکا ہے, جسے ہونا ہی نہیں چاہیے, اسے آپ نے اتنی بڑی اتھارٹی دے دی. پھر تیسری بات مدارس کی بھی آپ نے کر دی, جس کا ہوش آپ کو پھر آیا جب یہ آپ نے سب کر لیا. تو اب آپ کو خیال آیا بل بھی آپ نے خود بنایا, سرکاری بل, ناٹ اے پرائیویٹ ممبر بل. جے یو آئی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ پرائیویٹ ممبر بل پیش کریں, ہم اس کو سپورٹ کر دیں گے. اور جب سرکاری بل بنتا ہے تو وزارت قانون اس کو بنا کے ویٹ کر کے پورے پروسیس کے ساتھ وہ آتا ہے. اور اس کے بعد جب آیا تو پاکستان کے 2 ایوانوں نے اس کو منظور کیا. بالکل. اب پاکستان کے جو 2 ایوان ہیں, یہ کیا یہ گڑیا کے گھروندے ہیں؟ اور کیا جو پاکستان کے پارلیمان میں ہونے والی لیجسلیشن ہے یہ کوئی کاغذ کی ناؤ ہے کہ آپ اس طرح بنائیں اور اس طرح پھینکیں؟ یہ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی جو ہے آپ نے اس کو جوک بنا کر رکھ دیا ہے. قانون سازی کو آپ نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. آپ نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کی جمہوریت کو. دیکھیں اب کانسیکوینسز ہیں, یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مولانا بھی جا کے دوسری طرف چلے جائیں. اور مولانا فی الحال ان کو رعایت دے رہے ہیں. مولانا کی اسٹریٹ پار بڑی خوفناک ہے. اس وقت یہ پوری کوشش کر رہے ہیں مولانا کو منانے کی. میرا خیال ہے کہ یہ ڈھیر ہو جائیں گے, دوبارہ یہ جوائنٹ ہاؤس میں لائیں گے, کوئی چھوٹی بہت تبدیلیاں کریں گے, مولانا کے پاؤں پڑ کے اس میں کوئی تھوڑی بہت کنسیشنز مانگ کے دوبارہ یہ اس کو مشترکہ ایوان سے منظور کر کے, اور پھر جس کے بعد یہ آٹومیٹک ہو جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا. ہمارے سب اتحاد تنظیمات مدارس اجلاس ہوا, وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ مدارس بل ایکٹ بن چکا ہے, بلکہ مولانا نے کل پھر دوبارہ کہا کہ ابھی تو آپ اس کو پاس کرائیں, پھر جو آپ نے ترمیم کرانی ہے آپ دوبارہ لے کر آ جائیں. مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب, مولانا عبد المالک صاحب, مولانا حفیظ جالندری صاحب اور دیگر قائدین, سارے علماء اب ان کے ساتھ تھے جو پرسوں رات بھی وہ بیٹھے انہوں نے بات کیا. مذہبی مطالبات کے احتجاج کی ایک تاریخ ہے. مولانا جو سٹینڈ لے کر اس وقت کھڑے ہیں اور بار بار حکومت کو باور کرا رہے ہیں اور اپنی پوزیشن آف سٹرینتھ سے اس وقت جو بتا رہے ہیں, چیلنج بن جائے گا کوئی حکومت کے لیے بڑا؟ حکومت سینلی ہینڈل کر لے گی اس کو؟ یہ آپ نے جو کہا نا, سارے بورڈ جو ہیں یعنی تمام مسالک کے, یعنی اثنا عشری سے لے کر بریلوی سے لے کر اہل حدیث, سارے بورڈز اکٹھے ہو گئے ابھی. اس میں جی اہم بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تک یہ نہیں تھے جی, تو اب یہ شفٹ آیا ہے اس میں. یعنی انہیں یہ کچھ وقت لگا ہے بات سمجھنے میں کہ یہ ان کے مشترکہ مفادات ہیں, اور جو مولانا کر رہے ہیں یہ ان کے مفادات کا بھی تحفظ کر رہے ہیں, لہٰذا وہ سب آ کر قطار میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے مفادات ہیں کیا؟ اب یہ ساری جو بات ہے اب کی بھی ہمارے دوست نے کہ حکومت جو ہے وہ سادہ لفظوں میں بدعہدی کی مرتکب ہوئی ہے غالباً, کیونکہ آپ نے اپنی ایک ترمیم منظور کروانا تھی تو آپ نے ایک کوئی وعدہ کیا, ایک قانون بنایا, دونوں ہاؤسز سے پاس کروایا, اور پھر اس کے بعد آپ اس عہد سے مکر گئے. بظاہر حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی ہم سے نالائقی ہوئی ہے, ہم بدعہد نہیں ہیں, ہم نالائق ہیں. نالائق کس طرح؟ ہم سے وہ سکم رہ گئے ہیں, اس میں کوئی مسائل ہیں, کچھ گڑبڑ ہے. وہ یہ ان کا یعنی اپنے دفاع میں بھی ان کا جو موقف ہے وہ کوئی اتنا قابل فخر نہیں. یہ سب لوگ جو اکٹھے ہو گئے تو ان کا مسئلہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آٹونومی چاہتے ہیں جی, ہمارے معاملات میں حکومت جو ہے وہ مداخلت نہ کرے. حکومت کس چیز میں مداخلت نہ کرے؟ ہمارے جو کورسز ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں حکومت جو ہے ایسے چھیڑخانی کرتی ہے اور اپنی الل ٹاپ باتیں کرتی ہے, ہمیں نہیں پسند. ہم نے ایک طریقے سے چل رہے ہیں اور چلتے چلے آ رہے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں باہر کے, وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ ان کا آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, اور جیسے سب کو این جی اوز کو بھی ملتے ہیں تو انہیں بھی پیسے ملتے ہیں, اور ان کو فورن سورسز سے بھی پیسے ملتے ہیں, ممالک سے ملتے ہیں, ہم سب جانتے بھی ہیں.
تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو آڈٹ جو ہے ہم انٹرنلی جو بھی ڈی سی کے دفتر میں یا سوسائٹیز کا جو دفتر ہے وہ اس میں ہم جمع کرا دیتے ہیں اینولی, کچھ وہ ہمارا رینیو کر دیتے ہیں اور ہم معاملہ چلتا رہتا ہے آگے. اس میں بس یہیں تک ہونا چاہیے. کوئی آڈٹ ٹیم میں کوئی کوئی ذمہ دار کوئی آڈیٹر آ کے ہمارے تمام اکاؤنٹس کا آڈٹ شروع کر دیں, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ دونوں باتیں نہیں, وہ کہتے ہیں بھی ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تعلیم میں نہیں چاہتے کہ وہ مداخلت کریں ہمارے کورسز میں, ہمارے سلیبس میں. ہمارے صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, جو بھی بات وہ جہاں بھی چاہ رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہے یا دوسرا انڈسٹریز والا, وہ دونوں ہی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی معاملہ ہے. وفاق کے اوپر اتنا زور ہے, یہ تو معاملہ چاروں صوبوں کی طرف چلا جائے گا اس کے بعد, دونوں جگہ جہاں بھی جائیں لے کے اگر ان کو دیکھا جائے. جی یہ بات آپ کی درست ہے. میں اب یہ ان کا جو رویہ ہے اس سے بھی تو ہم ایک تخمینہ لگا رہے ہیں کہ وہ کس موڈ میں ہیں. اب دیکھیے نا, مثلا انہوں نے کہا کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان نہیں میدان. تو یعنی اب وہ تو براہ راست آپ کو وہ کہہ رہے ہیں قانون منظور ہو چکا ہے. بھائی آپ سیدھا تک جب ہم پڑھیں گے تو وہاں تو منظور نہیں ہو سکتا جب تک کہ صدر دستخط نہیں کرے گا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ جوائنٹ سیشن ہونا تھا یا اس کو ایک فالو کرنے کا طریقہ ہے. لیکن یہ تو ایک طرح کا, جس ریاست میں قانون کی حکمرانی کمزور ہو وہاں پر آئے دن یہ نعرہ لگتا ہے کہ بھئی یہ نہیں میدان. یہ نہیں, ان لفظوں میں شاید نہ کہا ہو لیکن پی ٹی آئی بھی مسلسل یہی کہتے ہیں, ہاں سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم یہ کون سی ہے, تو ہم تو آ رہے ہیں ڈی چوک. تو یہ بھی ڈی چوک کی ایک مذہبی شکل ہے, وہ کہہ رہے ہیں میدان, اس سے مراد ان کی یہی ہے. میرا خیال ہے معاملات حل کرنے کا یہ طریقہ تو پہلے بھی انہوں نے آزمایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے اور میں لوگ لے کے آ سکتا ہوں اور یہ میری ایک تھریٹ جو ہے اسی سے کام چل جائے گا اور مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. آخری بات صرف اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ وزارت تعلیم کے تحت ہونا مدارس کا ایک قابل فہم بات ہے. یعنی اس کو ڈی سی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے, یہ آج تک کیا نظام چلتا رہا جو اب بھی چل رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے وہ. لیکن اس کو اگر یہ تعلیمی ادارے ہیں, یہ مدارس تعلیمی ادارے ہیں, تو انہیں وزارت تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ریگولیٹ ہونا پتہ نہیں کیوں نہیں پسند. یہ کہ یہ ہائبرڈ نظام جو ہے اگر یہ مدارس اصلاحات کی بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہو پائے گا کہ نہیں. شہزاد صاحب, مولانا صاحب گزشتہ روز یہ کہہ رہے تھے جب بات کرتے, کیا ہماری قانون سازی غیروں کی ہدایت اور رضامندی سے ہوگی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو ہمیں بتایا جائے. اب 10/11 کی بات کی جائے تو ویکی لیکس آئیں تو امریکی سابق سفیر این پیٹرسن نے جو کچھ کہا, اور اگر پیچھے 2003 میں جایا جائے تو جو کچھ 17ویں ترمیم جس طرح منظور کروائی مولانا صاحب, ان کی اپنی سیاست خود آزاد داخلی اور خارجی طور پر کتنی آزاد ہے جب وہ یہ تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر؟ صرف مولانا صاحب نہیں, میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں تو بہت دیر سے اور بہت لیٹ کہہ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ مدارس کا کب سٹارٹ ہوا؟ اس وقت سٹارٹ ہوا جب کہ ہمارے ہاں نیشنل ایکشن پلان کو بنایا گیا, اور وہ نیشنل ایکشن پلان ہمارا ایک قومی فکر کے طور پہ سامنے آیا, جس میں ان کی اپنی جماعت بھی شاید شامل تھی, جس میں کہا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی. اور یہ ایک نقطہ تھا نیشنل ایکشن پلان کا, جس کی وجہ سے یہ ہمارے قانون کا ایک حصہ آہستہ آہستہ بنتا نظر آیا. دوسری بات, جب آپ پیٹف کے معاملات میں پھنس گئے, وار آن ٹیرر کے اندر, اور ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو گئیں دہشت گردی کے کانٹیکس میں, صحیح یا غلط, موسٹلی صحیح, تو اس صورت میں پھر لوگوں کی نظر آپ پہ گئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ مدارس کو کنٹرول کیجئے, ان کو کسی ضابطے میں لے کے آئیے. اور وہ پیٹف سے نکلنے کی ایک یہ شرط ہم نے دی اس پیٹف سے, جس کی وجہ سے پھر پاکستان کی معیشت تھوڑی بہت کھلنی شروع ہوئی, اور یہ کہا ہم نے کہ ہم باقی ملکوں کے ساتھ معاملات تب رکھ سکتے ہیں اگر ہم دنیا کے اصولوں کے مطابق چلیں گے, جس کے ہم سگنیٹریز ہیں ان چیزوں کے. تو یہ تو ہم نے وہ وعدے اور وہ معاہدے کیے ہیں جو کہ باہر کی دنیا کے ساتھ کیے ہیں. اب پاکستان کے اندر کے حالات تو بڑے بہتر طور پہ بتائے گئے, اور بہت یہ بحث ہو چکی ہے ہمارے ہاں کہ مدرسوں کو کس طریقے سے اور کیوں ہونا چاہیے اور کیوں ان کے مخالف یہ کھڑے. جس قسم کی نزاکت ہے پاکستان کی سیاست کی, وہ ایسی ہے بدقسمتی سے کہ ایک چنگاری کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی تل ملا رہی ہے, اس کو محور نہیں مل رہا, اس کو وہ چنگاری نہیں مل رہی. وہ چنگاری لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چنگاری بن نہیں پاتی. جیسے ایک دو مرتبہ کوشش کی لیکن وہ بن نہیں پائی. کیا مولانا وہ چنگاری بن سکتے ہیں؟ اگر مولانا آتے ہیں تو کیا چکزئی صاحب آ جائیں گے؟ کیا جماعت اسلامی شامل ہو جائے گی؟ کیا پھر پی ٹی آئی پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اس کا حصہ بن جائے گی؟ کیا وہ ایک وائڈر موومنٹ بن جائے گی؟ تو یہ وہ مشکل ہے جو کہ اس وقت, جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہائبرڈ نظام, جو کہ حکومت بھی ہے اور جو کہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے لوگ باقی بھی شامل ہیں, یہ سب ادارے, ان کے لیے مشکل اس وقت یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو کسی نہ کسی شکل میں منانا تو پڑے گا. اور یہ جو معاملات ہیں جس کا تعلق ہماری معیشت کے ساتھ ہے, آئی ایم ایف ہے, پیٹف ہے, پھر ہمارا اپنا نیشنل ایکشن پلان, چلیں اپنا گھر کی بات ہے, نیشنل ایکشن پلان کو ہم نہ بھی کریں, کوئی حرج نہیں, 2-4 ہزار جانے اور دے دیں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تو ہمیں اپنے کوئی ایک ریشنلائز کرنا پڑے گا ان چیزوں کو, کم از کم دنیا کی خاطر.
اور پھر وہی بات ہے, وہی طریقہ ہے کہ کیا 26ویں ترمیم کی کوئی قیمت ہم خدا نخواستہ ادا کرنے جا رہے ہیں 26ویں ترمیم کو رکھنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے. تو سیاسی معاملات کے اندر الجھا ہوا ملک, جس کو سیاسی طریقے سے اس کو رستے ڈھونڈنے پڑیں گے, اور یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ سودے بازی کی بنیاد پہ آپ کسی وجہ سے کوئی ایک ایسی بڑی بڑی ترمیم کر دیں اور اس کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے ہر اینگل پہ ہو, ہر طریقے سے ہو. تو مولانا کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. میں ایگری کرتا ہوں زیگم صاحب کی بات سے کہ مولانا کا بوجھ بہت زیادہ ہے اس کمزور حکومت کے لیے اٹھانے کے لیے, اور مولانا صاحب وہ محور بن سکتے ہیں جس کے گرد وہ چنگاری خدا نخواستہ نہ بن جائے جو کہ ہمارے نظام کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف چل پڑے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, مدارس کی حرکیات سمجھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ مکمل طور پر تو یہ مطالبات بھی جائز نہیں ہے. حکومت نے 26ویں ترمیم بل کی منظوری کے لیے کیا خود اپنے لیے ایک نیا سیاسی چیلنج کھڑا کر لیا سامنے, حل کر لے گی اسے؟ یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اس چنگاری کے بھڑکنے سے تو آنے والی حکومت کیا کرے گی, کہ آنے والی حکومت ان تمام قوانین کو مطلب آپ نے حکومت ہی بھیج دی ہے سر, میں نے پوچھا کہ مسئلہ حل کر لے گی یہ حکومت اپنا کھڑا کیا ہوا. میں پلیز جی یہ طریقہ نہیں ہے مناسب. ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے, ڈائلاگ کو آگے جانے دینا. جائیں دے جائیں. حکومت ختم ہو گئی, مولانا کامیاب ہو گئے, چنگاری جل گئی, تو کیا یہ قانون واپس ہو جائے گا؟ ابھی بتایا آپ کو شہزاد صاحب نے کہ اس میں انٹرنیشنل معاملات بھی شامل ہیں, اس کا بھی تو جواب چاہیے. اور وہ غلط نہیں کہہ رہے, جو FATF کی بات کر رہے ہیں وہ غلط بات نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں تحمل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک کے اندر تمام ادارے ریگولیٹری اتھارٹیز کو ماننے سے انکاری ہیں, اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, کچھ لے اور کچھ دے گا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ دونوں طرف اتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اس قسم کی فضا کو سپورٹ کریں گے. ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے. مطلب گورنمنٹ چلی بھی جائے تو یہ مطالبہ مان لیا جائے تو پھر FATF کا کیا کریں گے ہم؟ سو دیر آر سیریس تھنگس. تو آئی ہوپ کہ سینس ول پرویل اور حالات اس حد تک خراب نہیں ہوں گے. اگر ڈرافٹنگ میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو ری ڈرافٹ کیا جا سکتا ہے.